اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ داعی الی اللہ کا مقصد دعوت کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے انسان بھی پیدا کیے ہیں۔ ہدایت کا ذریعہ، انسان کی ہدایت کا ذریعہ صرف انسان ہی بن سکتے ہیں۔ آپ براہ راست اللہ تعالیٰ سے کوئی ہدایت نہ وصول کر سکتی ہیں، نہ اس سے کوئی رابطہ کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر وقت، خواہ کہ رسل اور انبیاء موجود ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور وہ انسانوں کے ذریعے ہی وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو جب تک انبیاء اور رسل تھے تو وہ مخلوق کو ہدایت پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ اور یہ بات صرف یہ بات نہیں ہے کہ رسول ہوگا تو دیگر کوئی نائبین رسول نہیں ہوں گے یا رہنما نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم تک بھجوایا، اور وجعلنا منہم اثنتئی عشر نقیبہ، اور ان میں 12 نگران میں نے مقرر کر دیے۔ یعنی ظاہر ہے وہ تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے مصر میں جب یہ رہ رہے تھے، اور جب نکلے بھی تو وہ 6 لاکھ تھے۔ اب 6 لاکھ کے مقابلے دو آدمی جو ہے ویسا کام نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنے نائب مقرر کر دیے تھے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تھے، ان جب تک نبی تو آتے تھے متواتر، ان تک نبی آتے رہتے تھے، لیکن ان میں علماء بھی موجود تھے اور داعیہ رب والے بھی موجود تھے۔ بہرحال یہ انتظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہے۔ اور داعی الحق جب آتا ہے تو وہ مامور من اللہ ہوتا ہے۔ ایک بات جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جو حقیقی اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، تو وہ مامور من اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں۔ اور یعنی ایک بات جو ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کرنی ہوگی کہ جو بھی مامور من اللہ ہے تو ان کی اجرت جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر دعوت کے کام میں کوئی آتا ہے تو اس کا مقصد دنیا نہیں ہوتی، یا کوئی اجرت طلب کرنا نہیں ہوتا، یا یہ کوئی یعنی دنیاوی مفادات کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دعوت الی اللہ دنیاوی مفادات کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کی اجرت جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہوتی ہے، اور وہ کسی غرض کے لیے مخلوق سے رابطہ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ مخلوق جو ہے رب سے واصل ہو جائے۔ یہ آپ کو بنیادی چیز جو ہے ذہن میں رکھنا ہوگی کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے آتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور یعنی دنیاوی مفادات کے طالب نہیں ہوتے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے مانگے ہیں اور چندوں کا وہ اہتمام کیا ہے، اور تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ ثابت کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو صحابہ کو کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، تم ذرا راشن ڈلوا دو۔ کبھی کوئی سنا ہے کبھی آپ نے کہ بھئی میرا خرچہ گزارا مشکل سے ہوتا ہے، تم میرے لیے کوئی خرچہ ڈلوا دو، یا ہے نا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ 3 دن گزر جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے گھر والے بھوکے رہتے تھے، لیکن
یہ ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا اور نہ اس یہ وہ ہے. لہٰذا یہ ایک آیت مطلب آپ یعنی جس نے سوال کرنے والے نے پوچھا ہے ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ہے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ بالکل مخلص ہوتا ہے، مخلوق کو اللہ سے ملانے کے لیے آتا ہے، اس کے عوض کوئی اجرت کا طالب نہیں ہوتا. یہ ایک بات بالکل نوٹ کر لیں کہ بھئی ہم جائیں گے وہاں ہم سے پیسے مانگیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اللہ والے کے پاس جائیں گے اور ان کی نظر جو ہے ہماری جیبوں پر ہوگی اور پھر ان کو پیسے دینے پڑیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال تقاضے ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، آداب محفل ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ڈیمانڈ نہیں ہے. مخلوق سے اللہ تعالیٰ یہ ہدایت جو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی تو کوئی غرض ہی نہیں ہے، وہ تو ہر غرض سے پاک ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، قرآن میں یہ بالکل واضح بات ہے کہ یعنی ان بندوں کا کوئی اور غرض نہیں ہوتی سوائے وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام سر انجام دیتے ہیں. اور بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.